السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی قسط نمبر 38 میں جو واقعہ دکھایا گیا یہ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم واقعہ ہے۔ سلطان محمد فاتح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اس دور میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور صرف ایک ہی رات میں سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ بات آپ ضرور سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے اور اللہ کی خاطر زمین پر کشتیاں چلا ڈالیں، تو ان الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے کہ سلطان محمد فاتح جو ایک عظیم مسلمان سلطان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے زمین پر کشتیاں چلا ڈالی تھیں۔ تو ناظرین اکرام، قسط نمبر 38 میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا، اور جس طرح ان بیڑوں کی تیاری کی گئی تاریخ کے مطابق، تو اس ڈرامہ سیریز کے اندر بھی بالکل ویسے ہی دکھایا گیا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ کام سر انجام دینے کے لیے تیل کی ضرورت تھی، لیکن تیل سلطان کے پاس ختم ہو گیا تھا، تو سلطان محمد فاتح نے ایک بہت بڑی حکمت عملی اپنائی اور اپنے پاس موجود جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی کو پگھلا کر اس چربی کو تیل کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ بحری جہازوں کو خشکی پر گھسیٹنے کے لیے ان کے سامنے پہلے لکڑی کے تنے رکھے گئے اور ان تنوں پر اس پگھلی ہوئی چربی کو مال دیا گیا تاکہ جہازوں کو آسانی سے گھسیٹا جا سکے، اور اسی طرح پھر ان تنوں سے جہاز پھسلتے ہوئے سمندر میں جا گرتے تھے۔ اور تاریخ کے مطابق یہ راستہ جس پر سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو گھسیٹا تھا، اس کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر تھی، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سلطان محمد فاتح کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی مرتبہ جہازوں سے بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ جاتی تھیں، جس کی وجہ سے سلطان کے سپاہی زمین پر گر جاتے تھے اور وہی بیڑا ان کو کچل کر چلا جاتا تھا، اور اس طرح کئی سپاہی شہید ہو گئے تھے، اور کسی کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو کسی کا بازو کٹ گیا تھا۔ اور سلطان فاتح کی قسط نمبر 38 میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے، اور پچھلی قسط کا یہ سین دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کا ماضی ہوا کرتا تھا اور کس طرح آج ہمارا حال ہے۔ ہم غفلت کی نیند میں ایسے سوئے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے۔ ہمارا مقصد ہے پیسہ کمانا، دولت اکٹھی کرنا اور بڑے بڑے بنگلے بنانا۔ ہمارا جو ماضی ہے وہ کیا تھا، اس پر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ابھی سلطان محمد فاتح دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جائیں اور ہمارے سامنے قسطنطنیہ کی دیوار ہو، اسے فتح کرنا ہو اور خشکی پر کشتیاں چلانی ہوں، تو کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے سروں پر آج ایسے حکمران مسلط ہیں جو کہ کسی عذاب سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سلطان، عظیم حکمران عطا فرمائے، آمین۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں ڈرامہ سیریز کی طرف۔ تو پچھلی قسط میں سلطان فاتح کے اہم وزیر شہاب الدین پاشا کی انٹری بھی ہو چکی ہے، اور یہ بہت زیادہ عرصے کے بعد واپس آیا ہے، اور جس طرح اس نے ویٹیکان کے پوپ کو دھمکایا تو واقعی میں اس نے سب کے دل جیت لیے۔ اور ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا آنے والی قسطوں میں شہاب الدین پاشا کا کردار دکھایا جائے گا یا پھر اسے تھوڑے سے ٹائم کے لیے لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مزید قسطوں میں بھی شہاب الدین پاشا کا کردار دکھایا جائے گا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی یہ تصویر جس میں اس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، یہ تصویر کل سے سوشل میڈیا پر شیئر ہو چکی ہے۔ اور پچھلی قسط میں شہنشاہ کا وزیر اعظم نوتراس بھی اپنی غداری سے ایکسپوز ہو گیا، اور اگر استاد پلیٹون اس کی موت کو نہ رکواتا تو میرے خیال کے مطابق قسطنطین اس کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ مقدر کی بات ہے کہ جب پلیٹون وہیں پر موجود تھا کہ نوتراس کا گنجا سر بچ گیا، ورنہ شہنشاہ اسے کاٹ چکا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سرنگیں کھودنے والا قتل مشبے پچھلی قسط کا ایک اہم شخص تھا، جس نے سالتوق الپ اور باقی سپاہیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے لیے بہت اہم کام کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ پانی کے نالوں کے ذریعے قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے اور پھر سلطان کی فوج کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ اور قسط کے آخر میں یہ دروازہ کھل چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور آنے والی قسط کے شروع میں انہیں دروازے سے باہر لایا جائے گا اور پھر انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن شاید میرے خیال کے مطابق سالتوق الپ شہید نہیں ہوگا اور وہ کسی طریقے سے یہاں سے بچ نکلے گا۔ اور آنے والی قسط کا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سین وہ ہوگا جب شہنشاہ قسطنطین صبح اٹھے گا اور وہ دیکھے گا کہ سلطان کے بحری جہاز سمندر میں داخل ہو چکے ہیں، اور کیا ہی یہ زبردست نظارہ ہوگا۔ اور تاریخ کے مطابق سلطان محمد فاتح کے تقریباً 70 سے 80 جہاز یہاں پر آ چکے تھے،
جن کو سلطان الفاتح نے خشکی کے راستے سے گھسیٹ کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ تو شہنشاہ قسطنطین یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سلطان ایک ہی رات میں ایسا کیسے کر سکتا ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے۔ بہرحال پھر دوسری طرف اسحاق پاشا توپوں کے ذریعے دیواروں کو پہلے کی طرح چکنا چور کرنا شروع کر دے گا، اور سلطان کا وہ منصوبہ بھی فاش کروایا جائے گا جس میں سلطان نے اپنے ہر سپاہی کو 2 شمعیں پکڑوا دیں تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ ساری کی ساری فوج سلطان کی یہیں پر موجود ہے۔ تو اب جب شہنشاہ دیکھے گا کہ سلطان کی ساری فوج وہاں پر ہے لیکن سلطان کے بیڑے یہاں پر کیسے آ گئے، تو اسے حقیقت معلوم ہوگی کہ سلطان نے کس طرح انہیں چکما دیا ہے۔ اور یہاں جو ایک طرف سارے آپس میں متحد ہو چکے ہیں تو دوسری طرف شہنشاہ قسطنطین اور فرانسسکو کے درمیان آنے والی قسط میں لڑائی شروع ہونے والی ہے، اور ان کا آپس میں آنکھ مچولی کا کھیل چلے گا، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، اور فرانسسکو ہی قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے مرنے والا آخری شخص ہوگا۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ قسطنطنیہ کی وہ بڑی لڑائی کب ہوگی، جب دیواروں کو گرایا جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور سلطان محمد فاتح کس قسط میں قسطنطنیہ کو مکمل طور پر فتح کر لیں گے۔ تو ناظرین کرام، ویسے تو تاریخ کے مطابق جب بیڑوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا تو اس کے فوراً بعد سلطان الفاتح نے اپنا بڑا حملہ قسطنطنیہ پر شروع کر دیا تھا، تو یوں آنے والی قسط میں قسطنطنیہ فتح ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال کے مطابق آنے والی قسط تک اسے لیٹ کر دیا جائے گا، مطلب کہ آنے والی قسط میں سلطان نے اسلام کی دعوت دیں گے اور پھر اسی طرح حملے کی تیاریاں ہوں گی، اور شاید میرے خیال کے مطابق قسط نمبر 39 کی بجائے قسط نمبر 40 میں قسطنطنیہ مکمل طور پر فتح ہو جائے گا۔ اور شہنشاہ نے جو خواب دیکھا ہے تو پچھلی قسط میں واقعی میں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سین تھا، اور خواب میں جب اس نے یہ دیکھا کہ سلطان میرے تخت پر جا بیٹھا ہے اور پھر مجھے مار دیا ہے، تو ناظرین کرام یہ بالکل چونک گیا، لیکن یہ تو ابھی صرف ایک خواب ہے، حقیقت میں بھی بہت جلد ایسا ہونے والا ہے، اور سلطان محمد فاتح اس کو اپنے ہی خون میں ڈبو دے گا اور قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ ناظرین کرام، کئی مرتبہ آپ نے سلطان کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ یا تو قسطنطنیہ مجھے لے جائے گا اور یا پھر میں قسطنطنیہ کو لے لوں گا۔ تو یہ الفاظ سلطان کے تاریخی الفاظ ہیں۔ تاریخ کے مطابق سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا سوچا تھا تو اپنے سپاہیوں اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے یہ کہا تھا کہ یا تو قسطنطنیہ مجھے لے جائے گا اور یا پھر میں قسطنطنیہ کو فتح کر لوں گا، مطلب کہ یا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا اور یا پھر میں اسی مقصد کی خاطر اپنی جان دے دوں گا۔ اور ویسے ناظرین کرام، یہ اداکار جس کا اصل نام سرکان چایوغلو ہے، تو یہ واقعی میں سلطان محمد فاتح کے رول میں بہت پرفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کا ہر انداز، ہر سٹائل بالکل سلطان محمد فاتح کی طرح لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حقیقی سلطان محمد فاتح زندہ ہو کر دوبارہ سے ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم حقیقت میں قسطنطنیہ کی فتح دیکھ رہے ہوں۔ تو آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔